بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم کچھ مخارج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور زبان کے بنیادی طور پہ کتنے حصے ہوتے ہیں اور پھر یہاں سے کتنے مخرج ادا ہوتے ہیں، آج انشاءاللہ ہم اس کو اس ڈائیگرام کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ زبان بنانے کی کوشش کی تھی، تو دیکھیں یہ تو ہے لحات، یعنی وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہمیں حلق میں لٹکا ہوا سا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد بنیادی طور پہ ہم نے زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سب سے آخر والا حصہ ہے، لحات کے قریب والا حصہ، اس کو ہم انتہائی زبان پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بیچ والا حصہ ہے اس کو وسط زبان بھی کہتے ہیں، شجر اللسان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ دونوں لکھ رہی ہوں۔ اور اس کے بعد جو سب سے آگے والا حصہ ہے اس کو ہم راس اللسان، نوک زبان، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں۔ یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ اب ہم یہ تو ہو گئے بنیادی طور پہ اس کے 3 حصے۔ اب ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ کون کون سے مخرج یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں سے انتہائی زبان سے جو حروف کا گروپ ادا ہوتا ہے وہ گروپ ہے حروف لحاتیہ، ٹھیک ہے، حروف لحاتیہ۔ اچھا، اس کے اندر کون کون سے 2 حرف شامل ہیں؟ قاف اور کاف۔ دونوں کے مخرج الگ ہیں، اس لیے میں دونوں کے الگ الگ مخرج بیان کروں گی، یعنی مخرج تو ایک ہے لیکن ہلکا سا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، ہم 3 تو پہلے پڑھ چکے۔ کون سے 3؟ حروف حلقی کا جو ہے ابتدائی حلق، وسط حلق اور انتہائی حلق، انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی میں بناؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہاں سے مخرج نمبر 4 سے اس کو شروع کریں گے۔ مخرج کو میں بس میم لکھ رہی ہوں، مخرج نمبر 4، ٹھیک ہے۔ مخرج نمبر 4 ہے قاف کا۔ قاف کا مخرج یہ موٹا حروف ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جب زبان کی جڑ تالو کے، یہ تالو ہے نا اوپر جو ہمارے منہ کی چھت ہے، اس کو تالو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ کے نرم والے تالو سے ٹکراتا ہے، یہ چھت آ رہی ہے پوری اوپر، صحیح، نرم والے تالو سے ٹکرائے گی زبان کی جڑ تو قاف ادا ہوگا۔ اور اسی سے ایک قدم آگے آ جائیں گے تو سخت والے حصے سے تالو کے جب زبان کی جڑ ٹکرائے گی تو یہ نرم حصہ ہو گیا، قریب والا بالکل لحاظ کیا، اور یہ جو آگے والا حصہ ہے، اب یہ میں چھت کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں اس سے پیچھے جا رہی ہوں، نہیں، یہ میں اس کے اوپر کی بات کر رہی ہوں۔ نرم والے حصے سے قاف، اور یہ سخت تالو کا جو حصہ ہے جب زبان کی جڑ اس سے لگے گی تو یہاں سے ادا ہوگا مخرج نمبر 5، اور یہ ہے کاف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مخرج نمبر 6 کون سا ہے؟ جیم، شین اور یا۔ یہ کہاں سے ادا ہوں گے؟ یہاں سے، شجر اللسان سے، ٹھیک ہے، زبان کے وسط سے۔ جب زبان کا وسط مد مقابل جو اس کے تالو ہے اوپر کا، اس سے ٹکرائے گا، اس کی چھت سے ٹکرائے نہیں، بس بلندی کی طرف مائل ہو جائے۔ جب زبان کا وسط اپنے مقابل تالو کی طرف مائل ہو جائے تو وہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوں گے، جیم، شین اور یا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اس کا مخرج نمبر 6۔ اچھا، یہ جو اس کی سائڈس ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ جو دونوں طرف یہ سائڈس ہیں نا زبان کی، وسط لسان کے سامنے والی سائڈ، ان کو کہتے ہیں حافۃ اللسان، اس کو بھی اور اس کو بھی حافۃ اللسان۔ اور یہاں سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ حرف حافہ، ٹھیک ہے۔ حرف حافہ یعنی کہ ضاد سید الحروف ہے، ٹھیک ہے، سید الحروف ہے، اور سب سے موٹا ادا ہوتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یہ کب ادا ہوتا ہے؟ کہ جب زبان کی یہ والی سائڈ، زبان کی کروٹ یعنی حافۃ اللسان، وسط لسان کے سائڈ والی جو کروٹیں ہیں زبان کی، یہ جب دائیں طرف یا پھر بائیں طرف، یہاں پہ جو دھاڑے ہیں نا، اذراس ہیں، جب ان سے ٹکرائیں، چاہے دائیں طرف سے چاہے بائیں طرف سے چاہے دونوں طرف ایک ساتھ، تو پھر حرف ضاد ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں آگے، یہ ہے طرف اللسان، آپ کا طرف اللسان، ٹھیک ہے۔ چلیں میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں طرف اللسان۔ یہاں سے کون سا، اچھا یہ کون سا مخرج ہو گیا آپ کا؟ مخرج 6، جیم، شین، یا ہو گئے تھے، حروف شجریہ، میں نے اس کا نام نہیں لکھا، ان کو ہم کہتے ہیں حروف شجریہ، ٹھیک ہے، یہ نام بھی یاد رکھیے گا۔ اور اس کو ہم نے کہا حرف حافہ۔ یہ کون سا مخرج تھا؟ مخرج نمبر 7۔ اب ہوگا مخرج نمبر 8، کون سا ہے؟ لام کا مخرج۔ کہاں سے ادا ہوگا؟ طرف اللسان سے۔ اس کو حروف طرفیہ کہا جاتا ہے۔ حروف طرفیہ میں کون کون سے ہیں؟ لام، نون، را، تینوں کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر میں نیچے گروپ کا نام بھی لکھ دوں گی۔ جب آپ کے یہ جو طرف اللسان ہے، ٹھیک ہے، یہ جو پورا حصہ ہے، یہ جب ٹکرائے گئے، سامنے میں نے دانت بنائے، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ثنایا اولیاء ہیں، 2 دانت، پھر اس کے برابر برابر کا ایک دانت جو ہے وہ کون سا ہے؟ رباعی ہے،
پھر یہ نوکدار دانت جو اس کے برابر میں یہ انیاب ہے، اور پھر یہ جو شروع ہو رہی ہیں یہ دھاڑیں ہیں یہ زواحق ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ پوری طرف اللسان ان سارے مسوڑوں کو ڈھانپ لے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے لام ادا ہوگا۔ کیا ادا ہوگا؟ لام ادا ہوگا۔ جب یہ طرف اللسان ان سارے دانتوں کے مسوڑوں کو ڈھانپ لے تو یہاں سے مخرج نمبر 8 لام ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہے مخرج نمبر 9، یہ کون سا ہے؟ نون۔ یہ بھی یہی ہے لیکن صرف ایک کو کم کر کے، ٹھیک ہے، صرف زواحق کو کم کر کے، باقی جب زبان ان سب کو ڈھانپ لے، انیاب، رباعی، ثنایا، اور یہاں پر بھی دیکھ لیں یہ دونوں ثنایا ہو گئے، اس کے بعد یہ رباعی اور یہ انیاب، یہاں تک جب یہاں تک زبان مسوڑوں کو ڈھانپ لے تو یہاں سے مخرج نمبر 9 نون ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا مخرج نمبر 10 ہے را۔ را کیا ہے؟ را کے لیے صرف یہ نوک، یہ نوک کے زبان، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نوک کے زبان ہے، میں لکھ دوں یہاں پہ، لکھا ہوا بھی ہے پھر بھی چلیں، نوک کے زبان۔ جب یہ نوک کے زبان الٹی طرف سے اپنے پیچھے کی طرف سے ثنایا کے مسوڑوں سے ٹکرائے گی تو را ادا ہوگا، الٹی طرف سے ٹکرائے گی، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، یعنی زبان کی پشت، زبان کو الٹا کریں، زبان کی جو پشت ہے جب یہ ٹکرائے گی ثنایا کے مسوڑوں سے تو مخرج نمبر 10 ادا ہوگا را، ٹھیک ہے۔ اور ان کو ہم مجموعی طور پہ ان کا نام کیا ہے؟ حروف طرفیہ، حروف طرفیہ، کیونکہ طرف اللسان سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کا نام ہے حروف طرفیہ۔ اب اس کے بعد کون سا رہ گیا؟ لثویہ کی پہلی بات کریں، مخرج نمبر 11 کیا ہوگا آپ کا؟ حروف لثویہ، میں یہاں پہ لکھ دوں۔ اس میں کون کون سے حروف آتے ہیں؟ اس میں آتا ہے زال، سا اور ضو، ٹھیک ہے، یہ 3 ضو حروف مستعلیہ میں سے۔ یہ کب ادا ہوگا؟ جب آپ کی زبان کی نوک جو ہے نا یہ ثنائے علیہ کے کناروں سے ٹکرائے گی، یہ ہیں ان کے کنارے، یہ ہیں اس کی اینڈز، ٹھیک ہے۔ جب زبان کی نوک ان سے لگے گی نا تو پھر کون سے ادا ہوں گے؟ یہ زال، سا اور ضو، صحیح۔ اس کے بعد آپ کا آ گیا مخرج نمبر 12، یہ کون سا مخرج ہے؟ یہ ہے حروف نطعیہ، ٹھیک ہے۔ حروف نطعیہ میں تا، طا، دال، یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ دیکھیں، یہ جو آپ کے دانت ہیں ان کے جہاں پہ ان کے مسوڑے ختم ہوتے ہیں نا، یہاں پہ ایک جگہ ہوتی ہے ایسی دندانے والی جگہ، آپ محسوس کریں گی مسوڑے کے پاس دندانے والی جگہ، جب زبان کی نوک یہاں سے ٹکرائے گی نا تو یہ ادا ہوں گے تا، تو اور دال، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا مخرج نمبر 12 ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا مخرج نمبر 13، یہ کون سا ہے؟ حروف صفیریہ، ٹھیک ہے، حروف صفیریہ۔ حروف صفیریہ کہاں سے ادا ہوں گے؟ جب آپ کی زبان کی نوک، اچھا یہاں سامنے بھی تو دانت ہے نا، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پیچھے دانت بنے ہوئے ایسے یہ سامنے بھی دانت بنے ہوئے، جب زبان کی نوک ان دونوں کے بیچ میں آ جائے گی، ان دونوں کے بیچ میں آ جائے گی، اوپر والے دانت اور نیچے والے دانتوں کے بیچ میں آ جائے گی تو حروف صفیریہ ادا ہوں گے، سیٹی کی آواز نمایاں ہوگی۔ اور اس میں کون کون سے حروف آتے ہیں؟ سین، صاد اور زا، سین، صاد اور زا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کے یہ مخرج تمام ہوئے۔ تو کتنے مخرج آپ کے پورے بنے؟ اس کو دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کے مخرج بنے ہیں 13، ٹھیک ہے۔ 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ضرور پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ کہ خداوند عالم ہم سب کو علم و عمل میں، توفیقات خیر میں اور معرفت امام میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔